اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج منگل ہے 29 رمضان المبارک 1432 ہجری، 30 اگست سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت جناب محترم سعید آصف صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ تشریف فرمائے۔ سعید صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، مہربانی آپ کی جناب، آپ نے مدعو کیا آج پروگرام میں۔ یہ ایک اس حوالے سے بھی کہ آج ہمارے برادر اسلامی ممالک میں تو آج روز عید ہے۔ جی ہاں بالکل، ہماری خواہش اور تمنا پوری قوم کی تھی کہ اس بار ایسی کوئی فضا بن رہی تھی کہ پورے ایشیا میں یا اسلامی دنیا میں ایک ہی دن عید ہو جائے۔ یہ بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہوتی ہے اگر ایسا ہو جاتا، لیکن ظاہر ایک ویدر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ہر چیز ہم مبارک دیتے ہیں اپنے اسلامی ممالک کے بھائیوں کو، اور وہاں جو مقیم ہیں پاکستانی بھائی ان سب کو عید کی مبارک ہم دیتے ہیں اس پروگرام کے وساطت سے، اور اللہ کرے کہ یہ دن، یہ اسے یوم سعید کہتے ہیں ہم، عید کا دن جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ اس دن کی مناسبت سے ہمارے ملک کی میں بھی خیر و برکت کے سائے اللہ تعالیٰ یہاں بھی نازل فرمائے۔ آمین۔ اور اس حوالے سے پہلی خبر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے کہ سعودی عرب خلیجی ممالک میں عید آج ہوگی۔ مسجد قاسم خان پشاور نے بھی چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ یورپ میں بھی چاند نظر آ گیا۔ چارسدہ لنڈی کوتل مردان خیبر ایجنسی بنو شمالی وزیرستان میں آج عید ہوگی۔ خیبر پی کے حکومت کا لا تعلقی کا اظہار۔ چاند نظر آنے کی 10 شہادتیں موصول ہوئیں۔ شہاب الدین پوپلزئی مقامی مسجد کے اعلان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مفتی نعیم مولانا راغب نعیمی، اور جیسا کہ سعید آصف صاحب نے فرمایا کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے برادر اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کے اس پرمسرت موقع پر ادارہ نوائے وقت کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے بھی آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اور سعید آصف صاحب کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ کراچی میں اہم سماعت ہوئی گزشتہ روز، آج بھی بہت اہم دن ہے، اور ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر اب سے کچھ دیر قبل ہی، جہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے۔ 2 موٹر سائیکل سوار جا رہے تھے دھماکہ خیز مواد لے کر کہ یہ مواد پھٹ گیا اور دونوں موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ پاکستان میں جو کل کی سماعت ہوئی اس کے حوالے سے ہماری لیڈ سٹوری ہے کہ اسپیشل برانچ FIA/IB کی رپورٹس پر عدم اطمینان، کراچی قاتلوں کے سرپرستوں کا سراغ لگانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ۔ کراچی کو اسلحے سے پاک کیے بغیر امن ممکن نہیں، سخت اقدامات کرنا ہوں گے چیف جسٹس۔ لوگوں کے پاس مشین گنیں، راکٹ لانچر، ایئر کرافٹ گنز ہیں، نو گو ایریاز بھی ہیں۔ 1 ماہ میں 306 افراد مار دیے گئے۔ میڈیا حالات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ لاہور پشاور کے جرائم بھی اتنے ہی ہیں، یہ کہنا ہے IG سندھ کا۔ بھتہ لینے کا آغاز اردو بولنے والوں نے کیا، تاجر سامنے نہیں آتے۔ 117 ٹارگٹ کلر پکڑے، عدالت میں بیان۔ 25 اگست کو نوائے وقت میں چھپا کہ کراچی میں 28 SHO تبدیل ہوئے، آپ کہتے ہیں نہیں بدلے گئے، عدالت عظمیٰ۔ ایسا ہوا ہے، واجد دورانی کا اعتراف۔ اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے محترم سعید آصف صاحب سے۔ سعید صاحب، آج ISI کے حکام کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور کل جو سماعت ہوئی IG سندھ نے جو بیان دیا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹارچر سیل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ IG سندھ کس منہ سے لگے ہیں اور آپ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں کہ آپ اس عہدے پر رہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے ان کے عدالت عظمیٰ میں بیان کے حوالے سے؟ کیا انہوں نے ایک بار پھر جھوٹ بولا ہے؟ جی شام صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس وقت فیصلہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، اور اس حوالے سے جس طرح یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے پرسوں دھماکہ پریس کانفرنس کی، میں تو اسے ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ عید گفٹ ہے قوم کے لیے۔ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس، جس طرح انہوں نے ایک جھوٹوں کا پول کھولا، اور جس طرح یہ ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی کا معاملہ چل رہا تھا، اور پوری قوم جو ہے بیتاب تھی کہ اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، اور کون کرے بے نقاب۔ میں نے بھی 3 دن پہلے ایک کالم لکھا تھا
جو نوائے وقت میں چھپا، اور اس کا ٹاپک یہی تھا کہ ضرورت ہے ایک چینخ کی. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا کی یہ پریس کانفرنس جو تھی یہ وہی چینخ تھی جس کی قوم کو ضرورت تھی. کیونکہ جب تک لوگوں کو زبان نہیں ملتی، زبان ملنے کے لیے بھی موقع کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ موقع خوش قسمتی سے ذوالفقار مرزا صاحب نے فراہم کیا. جیسے بھی حالات ہوئے، جو بھی پس منظر اس کا ہے، لیکن آئس بریک کیے انہوں نے. اور جو چارج شیٹ انہوں نے پیش کی ہے خاص طور پہ متحدہ اور اپنی پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے خلاف، تو اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں چل نکلیں. رحمان ملک صاحب کے ذکر آیا تو تھوڑا سا ہم ان کو ماضی بھی یاد کر لیں کہ کس طرح سے بیانات دیتے رہے. ماضی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ گرل فرینڈز کے چکر میں ہو رہی ہے. اور پھر ان کا ہمارے شہباز شریف صاحب کا بھی یہ بیان تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ رحمان ملک جو ہیں وہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں. محترم نظامی صاحب نے فرمایا کہ رحمان کے رحم و کرم پر کراچی کو نہ چھوڑا جائے. اور یہ وہی رحمان ملک صاحب ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی ہے. تو پھر ان کا اخلاص جو ہے وہ کتنا ہوگا اس ملک کے ساتھ، ذوالفقار مرزا صاحب نے بتا دیا. اس میں ان کی سیریسنس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا، حکمرانوں کی بھی اپنی سیریسنس. جیسا آپ نے وہ بتایا ان کے بیان کے گرل فرینڈ کا ایشو تھا، اسی طرح اس کے بعد رحمان ملک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جب یہ کراچی کا دورہ کر کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں تو پورے شہر میں گھوم کر آیا ہوں، مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آیا، امن و سکون ہے، کہیں کچھ نہیں. اور جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی وقت ان کے ارد گرد شہر کے مختلف علاقوں میں لاشیں گر رہی تھی، بوری بند لاشیں آ رہی تھی. تو یہ ان کی جو سیریسنس کا تو یہ عالم ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنی دلچسپی ان میں تھی حکمرانوں میں. ظاہر ان کے اپنے ایک موٹیوز تھے، اپنے مفادات، اپنی مجبوریاں. یہ جو مفاہمتی سیاست ہے، ایم کیو ایم کو ساتھ لگائے رکھنا ان کی مجبوری تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد سب سے زیادہ جو بوجھ پڑا ہے وہ ایم کیو ایم سے زیادہ حکمران پیپلز پارٹی پہ پڑا ہے. کیونکہ ایکسپوئر جو ہے اب وہ پیپلز پارٹی کا ہونا ہے. اگر یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں جیسا کہ بادی نظر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بم شیل چلایا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، پورے ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ہے. اور قرآن پہ حلف لینا کسی مسلمان کے لیے اور اس قرآن سر پہ اٹھا کے بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی بالکل. اس کو سنجیدگی، انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے. بعض لوگ اسے سنجیدہ نہیں لے رہے. تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پہ جھوٹا حلف لیتا ہے مسلمان تو اس پہ اتنی سختی آتی ہے، عذاب الہی اس پہ نازل ہوتا ہے. تو یہ ایک خوف بذات خود ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو دور رکھتا ہے جھوٹ بولنے سے جب قرآن مجید پہ حلف لیا جائے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ذوالفقار مرزا نے جو بات بھی کی ہے اس کا ایک ایک لفظ جو سچائی پر مبنی ہے. اور جب یہ باتیں ثابت ہوں گی کہ یہ درست ہیں اور اس کے بعد جب قوم دیکھے گی کہ ان باتوں کے باوجود پیپلز پارٹی نے گلے سے لگایا ایم کیو ایم کو، تو پھر لوگوں میں کیا تاثر. کچھ مزید انکشافات بھی کیے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب نے، وقت ٹیلی ویژن کو خصوصی انٹرویو بھی دیا. میں چاہوں گا کہ وہ خبر بھی شامل کرنا چاہوں اور کچھ مزید خبریں بھی ہم شامل کریں گے. رحمان ملک اداکاروں کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، بابر اوان وہاں پڑھتے ہیں. زرداری نے 5 گھنٹے تک رابطے کی کوشش کی، فون سن لیتا تو فیصلہ بدلنا پڑتا. ذوالفقار مرزا: بلاول میرے لیڈر ہیں، وہ جو کہیں گے مان لوں گا. کراچی میں امن کے لیے 90 کے سامنے سے تحریک شروع کروں گا. متحدہ نے مجھے قتل کرانے کے لیے پیسے دیے، میں ان کی ہٹ لسٹ پر تھا. کوئی مجھے الطاف حسین کو بستر پر دکھا دے تو مان لوں گا کہ وہ بیمار ہیں. 15 روز کے لیے مجھے اختیار دے دیا جاتا، رحمان ملک کو سیالکوٹ بند کر دیا جاتا تو حالات پر قابو پا لیتا. رحمان ملک بے شرم ہیں، قوموں کے سودے 5 منٹ میں کرا دیتے ہیں. متحدہ نخرے دکھاتی ہے. شریف برادران پیپلز پارٹی کی حمایت کریں تاکہ نمبرز گیم کا خاتمہ ہو. وقت نیوز سے خصوصی انٹرویو، اور ہم چاہیں گے کہ انہوں نے جو یہ کچھ گفتگو کی ہے وقت نیوز سے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان میں واحد سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم ہے جس کے قائد نے خود ایک بار نہیں کئی بار اپنے تقاریر میں اپنے ووٹرز، اپنے مینڈیٹ جو ان کو ملتا ہے ان کو اور اپنی قوم کو، جسے وہ مہاجر کہتے ہیں یا اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، ان کو وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اور جلسے جلوسوں میں آ کے وہ اپیل کرتے ہیں کہ ٹی وی فریج بیچو اور ہتھیار خریدو.
اور ہتھیار خرید کے وہ استعمال کرو. ہتھیار کوئی شوکیس میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہوتا, اور ضرور اس کا استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ ڈیفنس کے لیے ہو یا آفینس کے لیے ہو. اگر یہ کنفرم ہو جائے اور وہ ہاسپٹل میں دکھا دیں کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے, ڈرپ لگی ہوئی ہے لیٹسٹ وتھ ڈیٹ اخبار کے ساتھ, تو میں دعا کروں گا کہ وہ اتنا آسانی سے یہاں سے نہیں جانا چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریومر صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ بھاگ رہے تھے, ایئرپورٹ سے پکڑ لیے گئے اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں. میری اطلاعات کے مطابق 3 لڑکے پکڑے گئے ہیں اور پاکستان پہ پکڑے گئے ہیں, اور انہوں نے سب کنفیشنز کیے ہیں. اور ایک صدیقی صاحب ہیں جو 90 پہ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو بھیجنے میں انوالوڈ ہیں. آپ کی زندگی کی پہلی ملاقات تھی, تو آپ الطاف حسین کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے؟ بہت بڑا ڈرامہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ڈرامہ پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوا. رنگیلے سے بھی بڑا ایکٹر ہے, تو ایکٹنگ کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں بیوقوف بنا رہا ہوں, اور ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ خود بیوقوف بن رہا ہے ایکٹنگ کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری انٹرنیشنل کانسپرنسی میں رحمان ملک بھی شامل ہے؟ وہ بہت بے شرم قسم کا آدمی ہے, اس کو ذرا بھی شرم اور عزت اپنی نہیں ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے گھر آئے گا. میں لعنت بھیجتا ہوں, اگر ایسا بھائی اگر کسی کا بھائی ہو تو اس بھائی پہ لعنت ہے, خدا کی لعنت پڑنی چاہیے, جو جھوٹ بولے 24 گھنٹے اور سچ کو دبانے کے لیے وہ اتنا جھوٹ بولے کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ لگنے لگے اور جھوٹ سچ لگنے لگے, اور قوموں کی تباہی ہو جائے, قوموں کے سودے وہ 5 منٹ میں رات کے اندھیرے میں کر کے چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے آدمی پہ لعنت ہی برسنی چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, جنہوں نے مزید انکشافات بھی کیے ہیں وقت نیوز سے خصوصی انٹرویو میں. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ ذوالفقار مرزا کے بیان سے آگاہ کر دیا. الطاف 1 ہفتے سے لندن کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں, یہ کہنا ہے متحدہ کا. الطاف اب روبہ صحت ہیں, MQM کے ارکان اتحاد رکھیں, افواہوں پر کان نہ دھریں, مکمل صحت یابی کی دعا کی جائے. اعلامیہ صدر وزیراعظم رحمان ملک بابر اعوان نے خیریت دریافت کی. اور اگلی خبر بھی کراچی کے حوالے سے ہے. ANP سندھ کا بیان ہے کہ پختونوں کو ہلاک کرنے کا الزام سنگین ہے, متحدہ جواب دے. ANP سندھ صوبائی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا. اسفند یار, عدلیہ اور دیگر ادارے ذوالفقار مرزا کو طلب کر کے ثبوت حاصل کریں, جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے, اجلاس میں فیصلہ. اور ایوان صدر میں ایک اہم اجلاس ہوا. ایک اور خبر شامل کر جاؤں گا, پھر سعید آصف صاحب کی جانب جائیں گے تجزیے کے لیے کہ سخت کارروائی کا حکم. ذوالفقار مرزا نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, اتحادیوں سے مل کر مسائل حل کریں گے. ایوان صدر میں اجلاس. ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس سے پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی پالیسی کو دھچکا لگا, شوکاز نوٹس دیا جائے. اجلاس میں ارکان کی رائے, مفاہمتی پالیسی جاری رکھی جائے گی. ایوان صدر کا اعلامیہ. ذوالفقار مرزا نے کسی اور حلقے کے کہنے پر تو پریس کانفرنس نہیں کی, سوالیہ نشان. اقدام انتہا پسندوں کو خوش کرنے اور فوج کی مداخلت کی راہ ہموار کرنے کی کوشش قرار دے دیا گیا, یہ ذرائع کا کہنا ہے. سر, ذوالفقار مرزا صاحب کا بیان, خاص طور پر الطاف حسین صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ الطاف حسین سے میری پہلی ملاقات ہوئی, وہ بہت بڑا ڈرامہ ہے, رنگیلے سے بھی بڑا ایکٹر ہے, یہ ذوالفقار مرزا کے الفاظ ہیں, ہمارے الفاظ نہیں ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور لندن میں جو روبہ صحت ہیں اور لندن میں زیر علاج بھی ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب, جہاں تک اللہ کرے کہ رنگیلے کی روح اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوگی, وہ ڈسٹرب نہ ہو ان کی اس بیان سے. اللہ تعالیٰ رنگیلے کی مغفرت فرمائے. ان سے مشابہت دی ہے انہوں نے. وہ تو ظاہر ہے رنگیلا بذات خود ایک بہت اچھا انسان تھا, ایسی اداکاری تو ظاہر ایک ان کا پروفیشن تھا, لیکن یہ جو اداکاری کرتے ہیں یہ ان کا پروفیشن بھی ہے, ان کی زندگی کا حصہ بھی ہے, اور سب کچھ اس اداکاری کے وسیلے سے, اسی کی بدولت ہی اس یعنی کہ انہوں نے خود کو گاڈ فادر بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا کہ 3 بندے پکڑ گئے, 906 صدیقی نام کا بندہ بھی تھا, پھر اسی حوالے سے آپ نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی جس میں الطاف حسین صاحب رو رہے تھے اور باقی رابطہ کمیٹی کے ارکان کو بھائی چپ کریں. زبانیں کھلنا شروع ہوئی ہیں, لوگوں کو زبان ملنا شروع ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ساری باتیں ایک ایک کر کے سامنے آتی رہیں گی. رائٹ سر, یہ کہا جا رہا ہے کہ بریک کے لیے جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہو تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
کراچی میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر دھماکہ، 2 افراد ہلاک۔ ایوان صدر میں اجلاس، ذوالفقار مرزا کے بیان سے اظہار لا تعلقی۔ ذوالفقار مرزا کا 9-0 کے سامنے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اور آزاد کشمیر میں مسافر وین دریائے جہلم میں گر گئی، متعدد افراد زخمی۔ نوائے ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کی کال شامل بھی کرنا چاہیں گے، آپ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیے، نمبر ہے 0423631269، لیکن ہم بات وہیں سے جاری رکھیں جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا۔ جی اس میں دیکھیے ارشاد صاحب، سب سے پہلے میں جتنا اخلاص، جتنی سنجیدگی، جتنی متانت ذوالفقار مرزا کے اسٹیٹمنٹس میں اس وقت نظر آ رہی ہے، اس میں اس کی اپنی قوم کے لیے فکر مندی، دردمندی، اور ایک یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سندھی قوم پرستی والی الگ بات ہے، لیکن ایک نیشنلٹی کا جو ہے نا، پاکستانیت کا جو رنگ ہے، وہ ذوالفقار مرزا میں نظر آیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اگر خدا نہ کرے پاکستان کی سالمیت کو کہیں سے کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس نے بے نقاب کرنا ضروری سمجھا۔ اور ایک یعنی کہ جب یہ پریس کانفرنس کی انہوں نے، تو ایک بعض دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ زرداری صاحب کے ایما پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ایک ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ان کی قربت تو زرداری صاحب کے ساتھ جس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے، لیکن مجھے یعنی ان کی باڈی لینگویج جو تھی، مجھے پہلے سے ہی بالکل یقین تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی لائن بالکل نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، ان قوتوں کی ترجمانی ہے جو ملک کے حالات اب بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اتنی اہلیت نہیں ہے، حکمران اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ کراچی کے حالات کو کنٹرول کر سکے یا ملک میں امن و امان کی فضا قائم کر سکے۔ اس لیے جب ضرورت محسوس کی جائے، اب دیکھیے ایک کڑی سے کڑی اگر آپ ملائیں تو چیف جسٹس صاحب نے جب سو موٹو ایکشن لیا، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک سٹیٹمنٹ تھا غالباً، اس کی بیس پہ جب انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا کراچی کے معاملے میں، اور اس کے اگلے دن جب آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا کراچی کا، تو سچویشن بالکل ایک کلیئر نظر آ رہی تھی کہ کچھ ہے ایسا جو ملک کے لیے فکر مند قوتیں ہیں، اور اس سے پہلے کور کمانڈرز کی بہت اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی، اس پہ کراچی کے مسئلے پر بھی غور و فکر کیا گیا تھا۔ بالکل، اور یعنی کہ یہ آرمی چیف صاحب تو یہ اس کے بعد بھی کہتے بھی رہے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمیں سونپیں گے تو انشاءاللہ ہم کردار ادا کریں گے، لیکن ان کی ایک اپنی اپریہنشن تھی حکمرانوں کی، پہلے ایک تھنکنگ تھی کہ ٹھیک ہے فوج سے کنٹرول کروا لیتے، لیکن بعد بھی انہوں نے سوچا کہ اگر کراچی میں فوج آ گئی تو پھر کون سا شہر اور ایوان اقتدار بھی ان کے لیے کون سا دور رہے گا، ایک ہوتا ہے اس میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، شاید فوج اس طرح جس طرح پہلے وہ شب خون مارا کرتے تھے، اس طرح شاید نہ آنا چاہتی ہو، لیکن ملک کو سدھارنے کے لیے اگر خطرات لاحق ہیں ملک کی سالمیت کو، جس طرح ڈاکومنٹری پروف دیے ذوالفقار مرزا صاحب نے الطاف حسین کے حوالے سے، خاص طور پہ جو انہوں نے لندن میں میٹنگ کے حوالے سے کہا کہ وہ امریکہ کا جو منصوبہ ہے ملک کو توڑنے کا، ہم اس کے ساتھ ہیں، تو یہ ظاہر ہے یہ باتیں اقتدار کے ایوانوں میں پہلے سے موجود ہوں گی۔ انٹیلیجنس جو رپورٹیں ہیں وہ عسکری حلقوں میں بھی گردش کر رہی ہوں گی، تو ظاہر ایک تفکر تو ہوتا ہے نا کہ ملک کو اگر ان کے ہاتھوں میں رہے گا تو ملک محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی اجازت سے 2 کالر شامل کرنا چاہوں گا، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، طارق صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، طارق صاحب فرمائیے گا۔ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے قتل کوئی مشکل نہیں کہ میں تم میں سے ہی نئے چہرے تم پر لا کے مسلط کر دوں۔ جہاں تک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا پریس کانفرنس کا، ان کی تقریر کا تعلق ہے، تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں کے مائی کے لال میں یہ ضرورت نہیں کہ وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کا مقابلہ کر سکے، ان کی تقریر کا مقابلہ کر سکے، ان کے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دے سکے۔ رائٹ طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی۔ دیکھیے سچائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سچائی ایک خوشبو ہے جو جس طرح پھیلتی ہے وہ
اس کا مقابلہ تو ظاہر کوئی طاقت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح فرمایا. سلمان صاحب بھی ہمارے کراچی سے ہی ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی سلمان صاحب. جی مجھے دو باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے. جی فرمائیے گا. آپ کو ذوالفقار مرزا کی وہ تقریر یاد ہے جس نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان توڑنا چاہتا تھا؟ آپ نے یاد ہے کہ وہ تقریر کہا تھا کہ جب بے نظیر شہید ہوگی تو ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے؟ وہ آپ لوگ ہائیڈ لائٹ نہیں کرتے. دوسری بات مجھے ایک چیز کرنی ہے کہ آپ دوسرے کا ورژن تو سمجھیں. آپ کیوں اس طرح کے ایک بڑے تیسری پارٹی کے جو ہیں ان کو آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں ایک رنگیلے سے یا دوسری تیسری چیزیں کر رہے ہیں؟ پلیز آپ سنسیئر بنیں. ایسا نہ ہو کہ 1971 کا جو ہے نا واقعہ ہو, آپ کسی ایک قوم کو جو ہے سائڈ لائن لگائیں. آپ اس چیز کو عدالت میں چیز گئی ہے, آپ ان کو فیصلہ کرنے دیجیے. آپ اپنا فیصلہ نہ کیجیے, آپ کے فیصلے سے ہم فیصلہ نہیں کر رہے. تو ایک خبر کے حوالے سے سلمان صاحب بات کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ 1971 جیسے حالات انشاءاللہ ویسے حالات. ذوالفقار مرزا نے یہ کہا تھا کہ پاکستان توڑیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سلمان صاحب کو میں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے اپنے جذبات ہیں, ظاہر ان کی افیلیشن نظر آ رہی ہے ایک پارٹی کے ساتھ, تو ان کے جذبات کی اس کی ترجمانی کریں. اس نے ذوالفقار مرزا نے ایک اس جو جذباتی کیفیت تھی اس وقت بینظیر صاحبہ کا جب مرڈر ہوا, تو انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے, انہوں نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا تھا, جس کا پھر توڑ کیا تھا زرداری صاحب نے نعرہ لگا کے کہ پاکستان کھپے. اب پاکستان نہ کھپے کو اگر آپ یہ اس سے اخذ کر لیں کہ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. تو اب دیکھیں وہ جذبات میں ایک ویو تھی, انہوں نے پاکستان نہ کھپے کہہ دی, لیکن اس کے بعد کیا انہوں نے اس کا اعادہ کیا کبھی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. لیکن یہاں تو ایک پوری منصوبہ بندی ہے, پوری گیم پلان ہے جو سامنے آ رہی ہے. عدالتیں آزاد ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کام کر رہی ہے, آج بھی سماعت ہے, اور جس کو کوئی اعتراضات ہیں وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے. بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جس کے بعد جو ثبوت ہیں وہ آئے عدالت کے اندر. کا کوئی ایک فرد بھی عدالت عظمیٰ میں حاضر نہیں ہوا. کچھ مزید کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. عمیر صاحب راولپنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو بھی سلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ اگر ٹھیک بندے ہیں تو ہمیں ان کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا, اگر وہ غلط بندے ہیں تو بالکل بولنا چاہیے. الطاف حسین نہیں, نواز شریف ہو, زرداری صاحب, بالکل جو بھی برا کام کرتا ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے اور کلمہ حق بلند کرنا چاہیے. میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ذوالفقار مرزا کا امتحان نہ لیں. کچھ اینکر بار بار سوال کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی اس گیم میں پھر شامل ہوئے, زرداری صاحب بھی, وہ بار بار میڈیا اس کا سچ بولنے کی اسے سزا نہ دے. میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہم میڈیا کے کردار کے بارے سے بات کریں گے. جو تجزیے ہو رہے ہیں, جو تبصرے ہو رہے ہیں, اس میں ایسی لگ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک صحافی کے بارے میں کہا کہ ولی خان بابر کے قاتل بھی فلاں فلاں ہیں, اور اس ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے بہت کمپین بھی چلائی کہ قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. لیکن اس اسٹیٹمنٹس کے بعد ابھی تک وہ لوگ بھی خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں اور ان کے حق میں بھی اب نہیں بول رہے. دیکھیے جی, میڈیا تو ایک یعنی کہ آپ سمجھے کہ ایک آئینہ ہے. آئینے میں جو چہرہ ہے, اچھا ہے, برا ہے, مکروہ ہے, کسی کو پسند آنے والا ہے, کسی کو پسند نہیں آنے والا, وہی چہرہ سامنے آئے گا آئینے میں. ٹھیک ہے نا. اب ایک چہرہ اگر کسی کا بھیانک بن کے سامنے آ رہا ہے اور جس کا وہ چہرہ ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ قوم کے سامنے میرا چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے, تو اس میں میڈیا کا تو قصور نہیں ہے نا بھائی. آپ اپنا چہرہ صحیح کر لیں, ٹھیک ہے نا, اپنے کردار اعمال صحیح کر لیں آپ. تو اس میں دیکھیں میڈیا تو اپنا ایک ذمہ داری ہے, اس میں جیسا شخص ہے وہ ویسا ہی نظر آئے گا. جی بالکل ویسا ہی نظر آئے گا. تو اس میں اب ذوالفقار مرزا صاحب نے اگر انکشافات کیے ہیں, تو جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ الطاف صاحب اچھے ہیں تو ان کو اچھا پیش کیا جائے, برے ہیں تو برا پیش کیا جائے, تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے بھائی؟ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس وقت کیس عدالت میں چل رہے, میرے خیال دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا, اور آنا بھی چاہیے اب اس وقت. بالکل بلا خوف و خطر جو ہے وہ عدالتوں کو بھی فیصلے کرنے چاہیے, اور عوام بھی اب کسی قسم کا خوف جو ہے وہ اپنے دل سے نکال دیں, کیونکہ خوف کا وقت اب گزر چکا ہے. مصطفیٰ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ گزارش کروں گا کہ کچھ کراچی کے ٹیلی ویژن اینکرز جو ہیں اور چینلز, وہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی جو جوڈیشل جو انکوائری ہو رہی ہے, جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں, اس کا دائرہ صرف یہ ریسنٹ حالات ہیں, حالیہ, اس تک محدود رہے. میں یہ گزارش کروں گا اسے 1980 سے لینا چاہیے. ہزاروں لوگ جو قتل کیے گئے, خربوں کی دہشت بتہ خوری ہوئی, اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ
ذوالفقار مرزا صاحب کے میسج کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. جو ان کی ریولیشنز ایکسپوزیشنز ہیں انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش قوم کو کی جا رہی ہے. اور یہ مفاہمتانہ جو قتل و غارت رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے گیم پلان تھی. اس میں تمام جماعتیں ایم کیو ایم پیپل پارٹی ANP سب کو شامل کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب, آپ نے کال کی. عبدالعزیز صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عزیز صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو یہ وہ کر دوں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں آپ کے پروگرام میں اس لیے کال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے تقریباً عرصے دراز سے یہاں پہ صحافت کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ کیا جاتا ہے. ایکچوئل میں آپ کو ویژول دکھاتا ہوں کاٹی پہاڑی کی, بنارس کی, اور اس کے علاوہ قائد آباد کی, اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس موجود ہیں لیاری کی, گینگ وارز کی جو امن کمیٹی کے نام پہ ہے, ان اور لینڈ مافیا کی. ان کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں, کون ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ایک جو سیاسی جماعت کو ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے, ان کے لیڈر کو ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے. جی عبدالعزیز صاحب, آپ یہ تمام مواد اور فوٹیج جو ہیں وہ وقت ٹیلی ویژن کو بھجوا سکتے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے, اس کا انالائز کریں گے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہے, ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عبدالعزیز صاحب بہت شکریہ. اس میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا ظاہر ایک جرنلسٹ ہیں, سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں اور درد مندی بھی ڈیفینیٹ ہوگی ملک کی سلامتی کے حوالے سے. تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ بھتہ, ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشیں اور ٹارچر, یہ سب سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ دیکھیں نا, ابتدا کس نے کی؟ جب ابتدا ہو گئی تو ایک عمل ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, تو اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے. اور جب یعنی کہ آپ دیکھیے جس طرح یہ یعنی کہ بھتے کی رسم چلی تو دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ تو بہت انکم کا آسان راستہ ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کو اڈاپٹ کریں. تو ظاہر ہے دیکھا دیکھی, پھر میں ان کی کوئی وکالت نہیں کر رہا, جو بھی کرمنلز ہیں بالکل ان کی سرکوبی ہونی چاہیے, کیفر کردار تک ہر ایک کو پہنچنا چاہیے جو بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. لیکن ظاہر ایک پورا آپ انالیسز کریں کہ ایک جرم کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ پھیلا کیسے. تو میرا خیال ہے جب تک ہم اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے کسی جرم کو, اس وقت تک مکمل. اور ایم کیو ایم کو بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر پیپلز ہم کمیٹی نے دہشت گردی کی ہے تو وہ بھی آئیں ٹیلی ویژن پر, وہ بھی سب حقائق جو الزامات لگائیں, جو بھی ثبوت ہے وہ عدالتوں میں پیش کریں. سپریم کورٹ لکیلی اس وقت کراچی میں موجود ہے, سو موٹو کیس کی سماعت کر رہی ہے. آپ کی کوئی گریوینسز ہیں تو آپ اپنے لائرز کے تھرو آپ سپریم کورٹ میں. بالکل صحیح. نیکسٹ کالر ہے نبی بخش صاحب ہیں کشمور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا جی, کیا کہنا چاہیں گے نبی بخش صاحب؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو بھائی صاحب فرما رہے تھے کٹی پہاڑی ہے, وہ یہ ان ایریاز کی نشاندہی کر رہے تھے جہاں پہ پختون رہتے ہیں. یہ وہ علاقے نہیں بتا رہے تھے عزیز آباد, لیاقت آباد یا جو ان کے زیر اثر رہے یا ان کے تارتر خانے رہے. دوسری بات یہ کہ کل ایم کیو نے اعلامیہ جاری کیا کہ الطاف حسین ایک ہفتے سے علیل ہیں. یہ تو وہ کام کرتے تھے جو پولیٹ بیورو یا رشیا والے کرتے تھے کہ بھائی ان کے سربراہ جب علیل ہو جاتے تھے تو وہ بعد میں ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ ہوا ہے. ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ 10 دن کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہمارے رہنما علیل ہیں, اب بہتر ہو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی شاہد صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی ہے. الطاف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایک ہفتے سے لندن میں زیر علاج ہیں اور ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنے انٹرویو میں جو وقت نیوز کو انہوں نے خصوصی طور پر انٹرویو میں کہا کہ فوٹیج ریلیز کی جائے الطاف حسین کس اسپتال میں زیر علاج ہے. ہاں یہ ظاہر ایک قوم بھی یہ سوال پوچھ سکتی ہے, اور خاص طور پہ اب اس وقت جو فضا بن گئی ہے, جس طرح یعنی کہ پہلے خبریں آئیں خاص طور پہ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے, تو جس طرح کچھ شواہد اور حقائق سامنے آئے, اور یہ بھی شواہد ہے کہ شمائلہ جو ہیں جو ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ ہے وہ بھی لندن میں ہیں اور وہ بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی خصوصی حفاظتی تحویل میں ہیں, ان کو بھی دھمکی مل رہی تھی. دوسری جانب الطاف حسین صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں فائزہ گبول صاحبہ, وہ بھی لندن میں ہی ہیں, انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کے خلاف کافی اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں اور یہ پروٹیکشن میں ہے برطانوی. ہاں ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی اب آفر کی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کو کہ آپ کی جو انویسٹیگیشن مجھے آپ اس میں شامل کریں, میں آپ کو میٹیریل دینے کو تیار ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ ایسے جو حقائق ہیں یہ اس طرح کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہے. جو قوم کے ذہنوں میں اگر کوئی غلط فہمی ہے الطاف حسین کے
کردار کے حوالے سے ان کا یعنی کہ جو اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں کسی گروپ کسی تنظیم کسی فرد کی تو وہ ایکٹیویٹیز ایز اٹ از سامنے آنی چاہیے, اس پہ کوئی پردہ نہیں پڑنا چاہیے, اور اگر وہ پاک صاف ہے ان کی یعنی کہ کوئی شامل نہیں ہے کسی معاملے میں, جس طرح الطاف بھائی نے وہ گریہ جاری کر کے ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے موقع پہ ایک تاثر دیا تھا کہ ان کا قتل تو شاید پتہ نہیں میری زندگی کا کوئی اثاثہ گم ہو گیا, مجھ سے چھین لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اب اداکاری سے زیادہ حقائق کے سامنے آنے کی قوم کو زیادہ ضرورت ہے. کچھ مزید خبریں بھی سر ہم شامل کرنا چاہیں گے, اور خبر ہے کہ ذوالفقار مرزا کے انکشافات خاصے وزنی ہیں. رحمان ملک کا ماضی بھی مشکوک رہا, ان کا پاکستان سے فرار ہو کر براستہ افغانستان امریکہ برطانیہ آنا بے پناہ سرمایہ کا مالک بننا سوالیہ نشان ہے. کراچی کی مافیاز کے خلاف معاف کیجیے گا بلا تاخیر کارروائی ضروری ہے. الطاف حسین کا ہیڈ کوارٹر تک محدود ہونا بھی پراسرار معمہ ہے. پھر برطانوی ہائی کمشنر کا بیان بھی ہے آج کے نوائے وقت میں کہ الطاف کو گرفتار کیا گیا, نہ نقل و حرکت پر پابندی لگائی. برطانوی ہائی کمشنر بلیئر کو خط کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بیانات ہیں کچھ آج کے نوائے وقت میں, وہ بھی حصہ بنانا چاہیں گے اس پروگرام کا. ذوالفقار مرزا کے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے, یہ کہنا ہے چودھری نثار کا. حکومتی رہنما کے سنگین الزامات نے حکومت کو قوم کے سامنے بے آبرو کر دیا, عوام سچ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور خبر کہ ذوالفقار مرزا کے بیان, نواز شریف سے مشاورت کے بعد چودھری نثار نے تفصیلی موقف جاری کیا. مسلم لیگ نون کی قیادت نے چند رہنماؤں کے علاوہ دیگر کو ایشو پر بیانات دینے سے روک دیا. ذرا کا یہ کہنا ہے صحیح صاحب اس حوالے سے بتائیے گا. مسلم لیگ نون کے حوالے سے میرے خیال جو چودھری نثار صاحب نے یہ عدالتی کمیشن بنانے کی بات کی, میرے خیال یہ جسٹیفائی نہیں کرتی, کیونکہ سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس موقع پہ. اگر آپ کہیں کہ عدالتی کمیشن کیا کرے گا, صحیح وہی کام کرے گا جو سپریم کورٹ کر رہی, تو آپ سپریم کورٹ کو یہ کام کرنے دیں, جو حقائق شواہد جو کچھ آپ کے پاس ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیں آپ. تو اس کے آپ نے یہ جو پہلی خبر پڑھی ہے ذوالفقار مرزا کے انکشافات کے حوالے سے, یہ لندن سے ہمارے کورسپونڈنٹ خالد لودھی صاحب وہ وہاں رہتے ہیں, انہوں نے یہ سٹوری فائل کیا اور وہ زیادہ حالات کو بہتر جانتے ہیں وہاں کے, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ایم کیو ایم کی وہاں الطاف بھائی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ان سے بہتر باخبر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انالیسز یہ جو بھجوایا ہے یہ حقائق کے قریب ترین ہے, اور یقیناً ایسا معاملہ ہے, اور یہ ایسی باتیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل جو بھی ہے وہ سامنے آنے چاہیے. اور رحمان ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم مجھ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنائے. ہاں عدالتی, میں تو پھر یہی عرض عرض کروں گا کہ رحمان ملک صاحب بھی سپریم کورٹ میں تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور ناظرین آپ نے تجزیہ اور تفصیل آراء سنی. ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی, اور اب بڑھیں گے آج کے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم فہد حسین صاحب کا کالم ہے, اور انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کا نسخہ. ابتدائی لائنز ہیں ان کے کالم کی کہ جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کی سیاست سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی دھواں دھار پریس کانفرنس اور تباہ کن انکشافات کے بعد اب تو لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کم پڑے گی. ڈاکٹر صاحب مونسون کی بارش کی طرح تو گرجے بھی اور برسے بھی, مگر اب سیاسی میدان میں اس طوفان سے کتنی اراضی زیر آب آئے گی اس کا بہت جلد اندازہ ہو جائے گا. ایوان صدر کی چھت تو پچھلی بارش میں ہی ٹپکنا شروع ہو گئی تھی, اب تو شاید فرنیچر بھی گیلا ہونا شروع ہو جائے گا. آخر میں لگتا ہے کہ اگر اس تمام صورتحال کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک نہایت ہی خوفناک نتیجہ ابھر کر سامنے آتا ہے, وہ ہے کہ ریاست پاکستان کے عزائم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان, یعنی جہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور نہتے شہریوں کے سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں, جہاں ان پر بہیمانہ تشدد کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے سڑکوں پر پھینکا جا رہا ہے, جہاں شہر کے اندر ٹارچر سیلوں میں انسانیت کو ذبح کیا جا رہا ہے, جہاں ملک کو توڑنے کے لیے منصوبے تیار ہو رہے ہیں, وہاں ریاست پاکستان یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس عجیب حکمت عملی کے تحت خاموش بیٹھی ہے. افسوس یہ ہے کہ ایسی صورتحال کی سنگینی بھانپنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. فہد حسین صاحب کے کالم کے حوالے سے ہم رائے جاننا چاہیں گے. دیکھیے ارشام صاحب, فہد حسین صاحب اچھے لکھنے والے ہیں, یعنی ان کی ذہنی جو ایک پختگی ہے وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے. اس کا فہد صاحب نے ریسنٹلی ہی وقت میں اپنے کالم کا انہوں نے خاص طور پہ اب یہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے جو ڈسکس کیا, کچھ جو مفروضے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ دانشوروں کی یہ رائے سوچ تھی کہ شاید یہ زرداری صاحب کے احما پہ ہوا ہوگا, وہ جو یعنی کہ
سندھیوں میں جس طرح وہ پاپولرٹی لوز کی ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے تیزی سے، تو اس کو یعنی کہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کچھ کرنا چاہتے ہوں، یا ایم کیو ایم سے گلو خلاصی کرانے کے لیے ان کو بطور مورا انہوں نے استعمال کیا ہو. یہ جو مفروضے چل رہے تھے ان کی بیس پہ فاضل حسین صاحب نے یہ آج کا جو کالم لکھا ہے. ایک کالر نے جو بات کی مصطفیٰ صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کے بیانات کو اب میڈیا کے بعض حلقے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اب کلیئرٹی ہونی چاہیے ہر ایک کے مائنڈ میں. ذوالفقار مرزا صاحب کا جو مقصد تھا وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، اور جس طرح یہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں خلبلی کی کیفیت نظر آئی، اور جس طرح وہ ڈسون کر رہے ہیں، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے، تو اس سے بات واضح ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی لائن تو بالکل ٹو نہیں کی انہوں نے مرزا صاحب نے. یہ معاملہ کچھ اور تھا. اس لیے اگر صداقت، سچائی، دیانت، ایمانداری اور ملک کے لیے درد مندی کا جذبہ لے کر مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور ان کے اس جذبے کو میرا خیال ہے مات نہیں پڑنے دینا چاہیے. بالکل صحیح. جس مشن کا انہوں نے آغاز کیا ہے، ایک ملک کو جس طرح سلامتی کو خطرہ اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق کہنا ہی جہاد ہے، اور انہوں نے جہاد کا آغاز کر دیا ہے. اب لوگوں کو چاہیے کہ پاکستانی عوام بھی ان کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو، اور یقیناً عوام ان کی آواز سے آواز ملائیں گی، کندھے سے کندھا ملائیں گی انشاءاللہ. اور قیادتیں ایسے ہی سامنے آتی ہیں، خاص طور پر کراچی کے عوام سے بھی آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ اس تمام صورتحال میں جو وہاں پہ حقائق ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں؟ کون بھتہ کی پرچیاں دیتا ہے، کون ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، کس کس علاقے میں دہشت گرد موجود ہے؟ کراچی کے عوام کو خود نکلنا چاہیے اور اس حساب سے باہر آ جانا چاہیے. ایسی ایک خوف کی فضا کریٹ کی ہوئی تھی کہ زبانیں گنگ ہو گئی تھی لوگوں کی. اتنا خوف تھا کہ ہم تھوڑی سی حرکت بھی کریں گے، اشارہ بھی کریں گے تو شاید کوئی گولی مصر کا ڈکٹیٹر حسنی مبارک اس کا تختہ لٹا جا سکتا ہے، اور اسی طرح لیبیا میں معاملات ہو سکتے ہیں، عوام نکل کے آ سکتے ہیں. کراچی کے عوام بھی جو ہیں وہ اب راہ نجات کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ باہر ان کو بھی آنا چاہیے؟ بالکل بالکل. میں نے وہ جس طرح اپنے کالم کا میں نے ذکر کیا، میں نے اس میں بھی یہی ایک اپیل کی تھی عوام سے کہ اب آپ سامنے آئیں، میدان میں آئیں، جو بھی معاملات ہیں ان کو بے نقاب کریں، زبانیں کھولیں. زبان کھلے گی تو گتھیاں سلجھیں گی، اور انشاءاللہ اب امید پیدا ہو چلی ہے، لوگوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، تو انشاءاللہ اب حالات جو ہیں وہ سدھار کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح فرمایا سید آصف صاحب نے. اور ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اس حدیث شریف کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. اب بڑھیں گے نمائے وقت اداری کی جانب. آج کا اداریہ بھی ذوالفقار مرزا کے بیانات کے حوالے سے ہی ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ایم کیو ایم اور رحمان ملک پر سنگین الزامات اور دھماکہ خیز انکشافات. اب ایم کیو ایم سے زیادہ حکمران پاکستان پیپلز پارٹی کی آزمائش ہے. سندھ کے سینئر وزیر ذوالفقار مرزا نے اپنی وزارت، پارٹی عہدے اور سندھ اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہوتے ہوئے ایم کیو ایم، اس کے قائد الطاف حسین اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو کراچی کی بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کو اگر کوئی نقصان ہوا تو وہ رحمان ملک کی وجہ سے ہوگا. آخری لائنز ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے یقیناً یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور اسی تناظر میں صدر زرداری نے آج بروز منگل ایوان صدر اسلام آباد میں سندھ کابینہ کے بعد اہم ارکان اور سندھ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں یقیناً ڈاکٹر مرزا کی پریس کانفرنس کے تمام پہلوؤں کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے گا اور کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. جبکہ ڈاکٹر مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور اب ایم کیو ایم کی حکومت میں واپسی کا امکان بھی مشکوک ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کس طرح سے سوچ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو مفاہمانہ پالیسی ہے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، اس کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور ہر مفاہمت کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں کراچی میں گری ہیں. کیا اب بھی وہ مفاہمت کی پالیسی جاری رہے گی؟ ہاں دیکھیے، یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے بھی. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہی کی ہے. اس کا فیوچر سٹیک پہ لگا ہوا ہے اس وقت. اگر وہ بدستور ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ وابستہ رکھتی ہے، ابھی بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے، اور ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں وہ قوم کے سامنے جس طرح آ رہے ہیں، تو وہ سارا جو ملبہ ہے میرا خیال ہے اب پیپلز پارٹی پر ہی گرے گا. اور آگے جو انتخابات آ رہے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. سوچ بچار کریں. ہر فیصلہ لیتے وقت آپ سوچ بچار کریں
کہ اس کے آپ کو آگے مستقبل کی سیاست میں اس کے آپ کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, کوئی اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے. تو یہ میرا خیال ہے لمحہ فکریہ ہے اب. اور ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بم چلایا ہے وہ اس پارٹی پر ہی چلایا ہے بیسیکلی, اور اللہ کرے کہ اس وجہ سے اس پارٹی میں جو بگاڑ نظر آ رہا تھا اگر انہیں عقل آ جائے. ہمارے کالر نے کہا کہ 71 جیسے حالات ہو سکتے ہیں اگر ایک ہی جماعت کو اس طرح سے کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہاں یہ تو ظاہر ہے, یہ تو ظاہر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اب ایسے ہو سکتے ہیں یا اب عوام جو ہے وہ کروٹ لے چکے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح یہ حالات خرابی برقرار رہتی تو پھر اللہ نہ کرے معاملہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ 71 کے سانے جیسے حالات بن رہے تھے. اور ہم تو پہلے پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا کی ایجنسی را نے اپنے یہاں پھیلایا ہوا ہے اپنا نیٹ ورک پورا, تو یہ تو خود اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ شرجیل محمد صاحب تو کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ یہ جو ٹارگٹ کلر ہیں یہ انڈیا سے تربیت لے کر آئے ہوئے. تو یہ باتیں تو ساری کلیئر ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ باتیں جو ہیں وہ عدلیہ کے سامنے بھی جانی چاہیے. تمام لوگوں کو جس کے پاس جو بھی مواد ہے وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. صحیح صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت موضوعات پر کال آپ نے اپنی آراء کا اظہار کیا اور دوسرے ہمارے کالرز نے بھی کال کی اور آپ کو پیش کی. عید مبارک بھی. جی مہربانی. ناظرین, آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 5 فروری سن 1938 کو فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ منظم طاقت کی حیثیت سے ہر خطرے اور ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں, تمہارے ہاتھوں میں ساحرانہ قوت موجود ہے. کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کرو, لیکن جب کوئی فیصلہ کر لو تو اس پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کرنے اور کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. ناظرین, نوائے وقت ٹوڈے سے شام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.